مستر مستر جو پریشان ہو کے چیخ اٹھے، مستر جو مصیبت میں چیخ اٹھے، مستر کے معنی بتلا رہا ہوں میں، مستر جو اتنا پریشان ہو جائے کہ اس کی آواز بلند ہو جائے، کیا چھٹے پارے کی پہلی آیت بھول گئے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اونچی اونچی باتیں کرو، مگر جس پر ظلم ہو جائے اسے حق ہے. ہم مظلوم ہیں، ہمیں بولنے کا حق ہے یا نہیں؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. بہت مشکلوں سے اس مرحلے تک میں پہنچا ہوں. تو اللہ کو مظلوم کا رونا پیٹنا پسند ہے. تمہیں پسند نہ ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کو مظلوم کا رونا پیٹنا پسند ہے، تمہیں پسند نہ ہو تو میں کیا کروں؟ بھائی عجیب بات ہے کہ سینہ ہم پیٹے، چوٹ دوسرے کو لگ جائے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا، سورہ زاریات ہے 51واں سورہ قرآن کا. جب ہم نے فرشتہ بھیجا ابراہیم کے پاس کہ اس بڑھاپے میں تمہیں اولاد ہوگی، دیکھنا بھائی دیکھنا، خدا کی قسم، جب ہم نے فرشتہ بھیجا، اب آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. ابراہیم کے بعد فرشتہ بھیجا کہ اس بڑھاپے میں 100 سال سے اوپر عمر، یعنی اگر توریت کی بات قبول کی جائے تو 112 سال کی عمر ہے. اس بڑھاپے میں 112 یا 113 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی. تو پھر زوجہ کی عمر کیا ہوگی؟ ظاہر ہے تمہارے سامنے ہے مسئلہ، ٹھیک ہے نا. فرشتہ آیا ابراہیم کے پاس اور فرشتے نے ابراہیم کو بشارت دی کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا. بھائی توجہ رہے، ابراہیم کی بیوی گھبرا گئی. وہ اقبلت دوڑتی ہوئی آئی، فسکت وجہ، اور اس نے اپنے چہرہ پیٹ لیا. دوڑتی ہوئی آئی، فسکت وجہ، اور اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا. جبریل بیٹھے ہوئے، ابراہیم موجود ہے. نہ نبی روکتا ہے نہ فرشتہ روکتا ہے چہرہ پیٹنے سے. بھائی آیت ہے قرآن کی 51واں سورہ ہے، اس میں جا کے دیکھ لینا. اس آیت مبارکہ کو یوسف کا زمانہ آیا، برادران یوسف نے یوسف کو فروخت کیا. یوسف گئے 40 سال یعقوب نے غم منایا یوسف کا، اور یہ کہہ کے منایا فصبر جمیل، میں صبر کر رہا ہوں. دیکھو عجیب کنٹراڈکشن ہے، عجیب تضاد ہے. یعنی ایک جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب صبر کر رہے تھے، اور اسی قرآن نے لکھا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی. تو رونا صبر کے خلاف نہیں ہے. میں اتنے سارے حوالے دینے کا عادی نہیں ہوں، اور میں تو تقریر کرنے کا عادی ہوں، لیکن اب جب بات آ گئی ہے نا تو سنتے چلو. اب ذرا میں اپنے اصول گفتگو کو بدل رہا ہوں، ٹھیک. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کیا کہتے تھے؟ یا اسفا علی یوسفا، ہائے میرا یوسف. اس ہائے میں خود ماتم موجود ہے. بھائی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ، تو میرے ساتھ یہاں تک آ گئے. اچھا تو اب جو نہیں بیان کرنا چاہ رہا تھا نا، پھر وہاں تک بھی میں آ گیا. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اردو میں بھی موجود ہے، اوریجنلی عربی میں لکھی گئی، اس کی 5ویں جلد. بھائی یہ چھوٹا سا واقعہ سننا. یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں ڈال دیے گئے اور بہت دن گزر گئے یوسف علیہ السلام پر قید خانے میں، تو ایک دن جبریل آئے ان کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف علیہ السلام کو پہچانتے ہو؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یہ شجرا بتانا ضروری تھا. یوسف ابن یعقوب کے بیٹے، ابن اسحاق اسحاق کے بیٹے، اسحاق ابن ابراہیم. شجرا ذہن میں رکھنا. یوسف قید خانے میں ہے، جبریل آئے، کہا یوسف میں اللہ کا فرشتہ ہوں. تفسیر مظہری ذہن میں رکھنا، تفسیر مظہری. یوسف میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا جبریل تم یہاں آ گئے، یہ قید خانہ تو مجرموں کی جگہ ہے، یہ تم مجرموں کے پاس کیسے آ گئے؟ تم مجرموں کے پاس کیسے آ گئے؟ کہا یوسف میں مجرموں کے پاس نہیں آیا، میں تو تمہیں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں. سن رہے ہو واقعہ؟ جا کے دیکھنا تفسیر مظہری، اردو میں ترجمہ موجود ہے. میں تو تمہیں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ کچھ علم ہے کہ میرے باپ کیسے ہیں، کس حال میں ہیں؟
حضرت یعقوب علیہ السلام. جبریل نے کہا کہ اللہ نے ان کا ایک بہت بڑا امتحان لیا اور وہ مسلسل روتے رہتے ہیں لیکن صبر بھی کرتے ہیں. رونا صبر کے منافی نہیں ہے. ٹھیک، یعنی رونا صبر کے خلاف نہیں ہے. اب یہاں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور وہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میرا آج کا میسج پورا ہو جائے گا. کہنے لگے کہ میرے بابا روتے رہتے ہیں، کتنا غم ہے انہیں میرے کھو جانے کا. سنو گے؟ فما قدر غم میں ہی ان کے غم کی مقدار کیا ہے؟ کہا حضرو سبعین سکلا. سکلا جانتے ہو؟ وہ عورت جس کا جوان بیٹا مر جائے اس پر کیسا غم پڑتا ہے؟ تو کہا کہ 70 پیسر مردہ ماؤں کے برابر یعقوب کا غم ہے. 70 پیسر مردہ ماؤں کے برابر یعقوب کو غم ہے. ایک مرتبہ یعقوب نے اپنے سر پر 72 مارے، ہاتھ مارے. جبریل نے منع نہیں کیا کہ یہ بدعت ہے یا شرک ہے. جبریل نے انہیں منع نہیں کیا کہ یہ جو ہاتھ مار رہے ہو اپنے سر پر، چہرے پہ ہاتھ مارنا ابراہیم کی زوجہ، سر پہ ماتم کرنا ابراہیم کا پوتا. اب تم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے بھی ہو یا نہیں مجھے نہیں معلوم. بھائی سننا یہ قبل اسلام کے 2 واقعے جنہیں قرآن نے کوٹ کیا. اور اب جاؤ صحیح بخاری اس کی شرح فتح الباری، اس فتح الباری میں کہ رسول پر ایک دن کوئی مصیبت آ گئی، فضرب فانگو، انہوں نے زانو پہ ماتم کیا. اور جانتے ہو شارع نے کیا لکھا؟ فی ہے جواز علی ضرب الفخذ. چونکہ رسول نے کر دیا اس لیے جائز ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر امت میں رہنا ہے تو رسول پر تو کوئی شرک کا الزام نہیں لگائے گا نا. اگر امت میں رہنا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ رسول پر شرک کا یا بدعت کا الزام لگا سکے. تو سر پہ ماتم کیا، منہ پہ ماتم کیا، زانوؤں پہ ماتم کیا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درد کروں؟ معارج النبوت پہلی جلد، سیرت النبی دوسری جلد، ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کے سامنے چہرے پہ ماتم کیا. یلتم وجہو، بار بار چہرے کو پیٹتے رہے اور رسول اللہ سے گزارش کرتے رہے. کوئی واقعہ ہو گیا تھا تو چہرے پر ماتم کرنا یہ تو تمہارے بزرگوں کی بھی سنت ہے. عجیب و غریب اور رائل فکر ہے نا. کیا بھول گئے؟ اب اسے بھی کوٹ کروں کہ 3 دن حمزہ کا ماتم کروایا رسول نے اور ہر کوچے سے حمزہ پر رونے کی آواز آ رہی تھی. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت گار کروں کہ جب پیغمبر اکرم نے یہ سنا اپنے کانوں سے کہ ہر گھر میں حمزہ پہ رویا جا رہا ہے تو فرمانے لگے رضی اللہ عن کننا وعن اولاد کننا وعن اولاد اولاد کننا. اللہ تم سے بھی راضی ہو، تمہاری نسلوں سے بھی راضی ہو، تمہاری نسلوں کی نسلوں سے بھی راضی ہو. اب اگر کوئی بے نسل ہو جانا چاہے تو میں کیا کروں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مجھے معاف کر دینا، میں کنٹروورشل باتوں پہ بولنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ مسئلہ کنٹروورشل نہیں ہے. جسے کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے یہ مسئلہ کنٹروورشل نہیں ہے. جاؤ پھر دیکھو معارج النبوت کی پہلی جلد کے آخر میں نماز قائم تھی. پیغمبر اکرم کا وصال ہونے والا ہے، پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. نماز قائم ہونے والی تھی، جماعتیں بن گئی تھیں. لوگوں نے بلال کو بھیجا کہ پیغمبر کو اطلاع دو کہ جماعت تیار ہے. پیغمبر کو اطلاع دو کہ جماعت تیار ہے، تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے. بلال آئے، کہا یا رسول اللہ جماعت تیار ہے.
رسول نے بلال کو دیکھا اور کہا اللہم بالرفیق الاعلی، بلال اب میرے پاس وقت نہیں رہا، میں تو اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بلال فریاد کنا و سرزنا، بلال فریاد کرتا ہوا اور سر پر ماتم کرتا ہوا باہر آیا۔ کسی صحابی نے منع نہیں کیا کہ یہ بدعت کیوں کر رہے ہو؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب اس سے زیادہ اس موضوع پہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن اگر کسی نے چیلنج کر دیا تو پھر بتلاؤں گا حوالے، پھر بتلاؤں گا کس نے کہاں ماتم کیا۔ ابھی تو میں پردہ ڈال رہا ہوں۔ دیکھنا بھائی، میری ایک نصیحت بھی سنتے جاؤ۔ تم بہت پڑھے لکھے لوگ ہو، تم شرافت انسانیت کے امین ہو، تمہارے پاس آل محمد کے کردار کی وراثت آئی ہے، تو اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو حق ہے اپنے عقیدے کے اعلان کا، ٹھیک؟ اگر کوئی ماتم کے خلاف بولے اسے حق ہے اپنے عقیدے کے اعلان کا، تمہیں احتجاج کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی کہے کہ ماتم حرام ہے تو جواب جانتے ہو کیا ہے؟ اور زور سے ماتم کرو۔ ماتم تمہاری پہچان ہے، ماتم تمہارا تشخص ہے، ماتم تمہاری زندگی ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، کچھ سمجھ رہے ہو کہ صورتحال کیا ہے؟ خدا کی قسم نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، ماتم کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ جب تم ماتم کرتے ہو تو چوٹ یزید کے سینے پہ پڑتی ہے۔